نو، مجھے کوئی مسلمان نہیں چاہیے یہاں، مجھے نہیں ضرورت ہے کسی مسلمان کی، باہر سے کوئی نہیں آنا نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے، بلکہ کوئی مسلمان۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ جب سے مولانا محمود مدنی نے اسد الدین اویسی کو لے کر اور مسلمانوں کو لے کر بیان دیا ہے تو پورے ملک میں ہنگامہ برپا ہے، اور بڑے بڑے سیاسی لیڈران اور اسی طرح سے بڑے بڑے علماء اس بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں اور یہ جواب دیں مولانا محمود مدنی کو کہ یہ بیان آپ کا قابل تسلیم نہیں ہے، ہم اس بیان کی مذمت کر رہے ہیں، بیان آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو مولانا محمود مدنی نے یہ بیان تو ابھی سامنے آیا ہے، اور اس طرح کے بیان ابھی تو اس پر ہنگامہ برپا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کئی بیان ان کے وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کتنے سخت بیان ہیں۔ ان بیان کو آپ سنیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ بندہ اس طرح کے بیانات کیوں دیتا ہے، اور آخر اس طرح کے بیان دے کر یہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منشا کیا ہے۔ اس طرح کے بیانات انہوں نے NRC کو لے کر دیے ہیں۔ ملکوں میں رہنے والے غیر مسلم اگر اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہے ہیں اور وہ انڈیا میں آنا چاہتے ہیں تو انڈیا کو انہیں اپنی سٹیزنشپ کا ان کے لیے کھولنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ اصل اشارہ جو ہے وہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل جو آیا ہے اس کو لے کر کے ہے، اس میں ٹھیک ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے، مجھے ذاتی طور پر، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ہے اس پر اعتراض، لیکن مجھے بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے اگر چند لاکھ یا 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لوگ پڑوس کے ملکوں سے یہاں آ جائیں اور ان کو وہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان یہاں آئے تو کیوں آئے گا؟ اپنا ملک چھوڑ کر مسلمان اپنے ملک کا چھوڑ کر یہاں میرے ہاں کیوں آئیں گے؟ نو، مجھے کوئی مسلمان نہیں چاہیے یہاں، مجھے نہیں ضرورت ہے کسی مسلمان کی، باہر سے کوئی نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے، بلکہ کوئی مسلمان اگر اس طرح سے گھسپیٹیاں بن کر کے یہاں آئے تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے اسے نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اپنی سوچ کو ہمیں بدلنا ہے، اس طرح ہندو مسلمان میں نہیں بانٹنا ہے۔ پر مسلمان کیوں آئے گا مسلمان ملک چھوڑ کر کے؟ بھئی مسلم اکثریتی ملک ہے نا، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، وہاں سے کوئی مسلمان کیوں آئے گا؟ کیا ضرورت ہے مسلمان کو یہاں ویلکم کرنے کی؟ نہ آپ کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے۔ اب جس طرح سے آسام میں 12 لاکھ نان مسلم NRC سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ فیصلہ آسام کے لوگ کریں گے نا، آسام کے لوگ کریں گے کہ انہیں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، میں کیوں ہوتا ہوں اس میں بولنے والا کہ ہاں رکھو یا نہیں رکھو؟ نو، مجھے کوئی ضرورت۔ اسی طرح سے اسد الدین اویسی کو لے کر بیان دیے ہیں کہ اویسی کو مسلمان اپنا لیڈر مانے، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اویسی کو لیڈر بننے کی کوشش کرنا بھی نہیں چاہیے، ان کو حیدرآباد ہی رہنا چاہیے، باہر آنا نہیں چاہیے، اور مسلمان کسی کو لیڈر مانے، میں اس کے مخالف ہوں۔ تو یہ لوگ کیسی منشا رکھتے ہیں، کیسی ایک سوچ و فکر رکھتے ہیں۔ میں تو اس بات کا بہت ویرودھی ہوں کہ مسلمان بحیثیت مسلم کے اپنا کوئی پولیٹیکل لیڈر بنائے، اس کا ویرودھی ہوں، اور اس کو میں مسلمانوں کی مخالفت سمجھتا ہوں۔ میں ان کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں اسد الدین اویسی صاحب کو، لیکن یہاں پر میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے انڈین مسلمز کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کسی قیمت، بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ حیدرآباد کے پولیٹیکل لیڈر بن جائیے، وہ ٹھیک ہے، مجھے وہاں تک بھی منظور ہے کہ وہ آندھرا اور تلنگانہ کے بن جائے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، مہاراشٹر میں نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ تو ان کو لوگوں نے بڑا معقول اور بڑا ہی مناسب جواب بھی دیا ہے، سخت الفاظ میں ان کی مذمت بھی کی ہے۔ تو یہ بیان آپ نے سنے، اب ان کے بیان کا کس طرح سے لوگوں نے کاٹ کی ہے اور کس طرح سے ان کے بیانوں پر چوٹ کی ہے، کس طرح سے سخت الفاظ میں ان کی مذمت کی ہے، تو یہ بیان بھی آپ سن لیں کہ مولانا محمود مدنی کو جیسے کو تیسا جواب دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے، بالکل دندان شکن جواب دیا ہے، اور ان کو ایسا ہی بیان دینا، ایسا ہی جواب دینا چاہیے، یہی ان کے مناسب تھا۔ تو بیان کا جواب بھی دیا ہے، لوگوں نے کنڈن بھی کیا ہے، آپ دیکھیں لوگوں نے کس طرح سے ان کے بیان کی مذمت کی ہے۔ امامت میں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سیاست میں ان کی رائے سے ہم متفق نہیں ہو سکتے۔ ہم کہیں گے تو بڑا لوگوں کو برا لگے گا، ان کے بلڈ میں ہی ہے کہ جس کی سرکار بنے اس کی تعریف کی جائے۔ کہ تو مودی جی کو دھنیہ واد بھی دیتے ہیں، یہ مودی جی کی پرشنسا بھی کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ جو مدرسوں کا سروے ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، ہونا چاہیے۔
कल ये वक्फ बोर्ड का भी जो बिल आया है कल हो सकता है उसका भी ये समर्थन कर दे। क्या मजबूरी होगी कि एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं। एक बात बता दे, शायद आप जानते नहीं होंगे, मैं भी देवबंदी हूँ और हम भी इसके बयान की मजम्मत करते हैं, मुखालिफत करते हैं। ये इनका बयान घटिया है। उमर खाली से लेकर सरजील इमाम से लेकर के गुलफिशा से लेकर के तमाम लोग जेलों में बंद हैं, कभी इनके जुबान की बात निकली भी उनसे सहमत नहीं रहे असदुद्दीन ओवैसी, हम भी उनके खिलाफ बोले हैं, लेकिन कम से कम वो आदमी हमारी बात पार्लियामेंट में उठाता है, इसलिए हम उसकी कहीं ना कहीं तारीफ भी करते हैं और मानते हैं कि वो आदमी बोलता है। मुसलमानों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना ये तमाम तरह के मौलाना महमूद मदनी के बयानात और फिर लोगों ने किस तरह से उनका जवाब दिया। इन सब बयानात के हवाले से और इस तरह के जवाबात के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि इस तरह के बयानात क्यों दिए जाते हैं और इस तरह सुर्खियों में क्यों अपने आप को लाया जाता है, आखिर इन बयान देने का मकसद क्या होता है। तो इसके हवाले से आप क्या राय रखते हैं, आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिख कर बताएँ।